إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي. یہ ہے کہ شعبان کے اعمال کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ آخر شعبان یعنی شعبان کا کافی سا حصہ گزر چکا ہے اور 1/3 تقریباً رہ گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے نظر سماعت کرتی ہوں امام کی حدیث سے، جو کہ ابا سلط جو کہ امام رضا علیہ السلام کے بڑی جید صحابیوں میں سے ہیں، روضہ بھی ہے ان کا وہاں پر ایران میں مشہد میں. تو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب ابو سلط، اور شعبان کا آخری جمعہ تھا. تو امام نے فرمایا کہ اے ابو سلط، شعبان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے اور آج اس کا آخری جمعہ ہے، بس اس کے گزشتہ دنوں میں تجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کے باقی ماندہ دنوں میں تجھے ان کی تلافی کر لینی چاہیے، اور تجھ کو وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو تیرے لیے نافع ہو. تمہیں تلاوت، پھر کہا امام نے، پھر کچھ نصیحتیں کی کہ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، نیز خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جب ماہ رمضان آ جائے تو اس وقت تک تم خود کو اپنے رب کے لیے خالص کر لو اور اپنے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہنے دو مگر یہ کہ اسے ادا کر دو. اپنے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ رکھو، اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو. خدا سے ڈرو اور ظاہر و باطن میں اسی پر بھروسہ رکھو کہ جو شخص خدا پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہے. بس اس مہینے کے باقی دنوں میں زیادہ تر یہ دعا پڑھا کرو. پھر امام نے ایک دعا بتائی، انشاءاللہ وہ بھیج دیں گے. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، یعنی اے معبود، اگر تو نے ہمیں شعبان کے گزشتہ دنوں میں گناہوں کی معافی نہیں دی تو بھی اس کے باقی دنوں میں ہمیں بخشش عطا کر دے. آمین. تو یہ ہے کہ اس ماہ میں جو ہمارے لیے مشکل ترین چیز ہے ان میں سے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہنے دے. یعنی سب سے پہلے جو ہمارے رشتے دار آ جاتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، اور گھر سے ہی پہلے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور حق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مالی حق ہوتا ہے جو کہ مادی صورت میں ہوتا ہے، اور ایک دوسری طرح کا بھی حق ہوتا ہے یعنی جو غیر مادی صورت میں ہوتا ہے، جو سلوک کی صورت میں انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے اس حق کو ادا کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کسی سے بھی بغض و کینہ نہ رکھا جائے، کسی بھی غیر سے جس کو ہم نہیں جانتے، باہر والے سے تو کوئی بغض و کینہ رکھا نہیں جاتا. یہ بغض و کینہ، حسد وغیرہ اس طرح کے تمام جذبات انہی کے درمیان ہوتے ہیں جو ذرا آپس میں کلوز ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. لہٰذا تاکید کے ساتھ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی جذبات ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رائولری ہوتا ہے، خاندان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یا اگر خاندان میں نہیں تو ملنے جلنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے. تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ بغض، کینہ، حسد وغیرہ اس طرح کی تمام جتنے بھی جذبات ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو ماہ شعبان میں، تاکہ جب ورود ماہ رمضان ہو تو خالصاً اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو. اب یہ ایک ذرا مشکل کام ہے، یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ زیادہ ہرٹ کرتے ہیں تو ان کی باتیں جیسے جو ان کی آواز جس کو کہتے ہیں نا، کہ جیسے گویا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، ان کا تانا جو ہے وہ زندگی پر جیسے کانوں میں پیچھا کر رہا ہوتا ہے کہ اس شخص نے مجھے یہ بات کہی تھی، یا بعض دفعہ ایک سے زیادہ باتیں. تو ایسی صورتحال میں کیا چیز ہے جو ہمیں اس احساس سے، وہ جو ایک برا نیگیٹو احساس ہوتا ہے انسان کے اندر، اس سے کیسے انسان باہر نکلے؟ تو اس کا سب سے بہترین اور خوبصورت ترین رستہ محبت کا رستہ ہے. تو پروردگار سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگارہ میرے دل میں تیری محبت کے سوا کسی چیز کی گنجائش ہی نہ ہو. اس قدر پروردگار کی محبت سے دل یعنی لبریز ہو جائے. اور ظاہر ہے اہل بیت کو نظر انداز کر کے کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، یہ رستہ اہل بیت سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے. تو اس قدر ان ذوات مقدسہ کی محبت سے دل لبریز ہو جائے کہ کسی بھی جذبات کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ ہمارے اندر کسی کے لیے یا بغض یا جو بھی نیگیٹو یا انتقام کی آنکھ وغیرہ وغیرہ. یہ جب ہی ختم ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت اور اس کے اولیاء کی محبت سے دل لبریز ہو جائے. پروردگار سے دعا ہے کہ کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور ہمارے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے سرشار کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن فرمائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.